دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ کراچی کا ایک ایسا بنگلہ جس کی کہانی آج بھی لوگوں کو کانپنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات کو اس بنگلے میں چیخنے، رونے اور ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ کئی فیملیز نے یہاں رہنے کی کوشش کی مگر ڈر کے مارے چند دن سے زیادہ نہ ٹک سکے۔ کچھ نے سائے دیکھے، کچھ نے عورتوں کی آوازیں سنی اور کچھ کبھی واپس نہ آئے۔ یہ ہے کراچی کا خوفناک بنگلہ۔ پاکستان کی ڈراؤنی داستانوں کی سیریل کی تیسری قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہوں محمد فاروق طاہر اپنے خوبصورت چینل سچ کی آواز پر۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ بنگلہ 1940 کی دہائی میں ایک امیر تاجر نے تعمیر کیا تھا۔ تاجر کی بیوی کو یہ جگہ پسند نہ آئی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ زمین منحوس ہے، مگر ضدی تاجر نے لاکھوں روپے لگا کر اس بنگلے کو تعمیر کر ڈالا۔ شادی کے کچھ ہی مہینے بعد اس کی بیوی کی لاش اس بنگلے کے کمرے سے ملی اور یوں کہانی کی پہلی خوفناک کڑی جڑ گئی۔ لوگوں نے بتایا کہ رات کو بنگلے سے عورت کی چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کبھی کھڑکیاں خود بخود کھل جاتی ہیں، کبھی دروازے زور سے بند ہو جاتے ہیں۔ کئی کرایہ دار آئے مگر زیادہ دن نہ ٹھہر سکے۔ ہر کوئی کہتا تھا کہ کمرے میں سائے حرکت کرتے ہیں۔ کوئی ان کے کانوں کے قریب آ کر سانس لیتا ہے مگر وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا۔ ایک فیملی کا کہنا ہے کہ ان کے چھوٹے بچے نے دیوار پر کھڑے ایک اجنبی کو دیکھا جو لمحوں میں غائب ہو گیا۔ بچے کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ انہیں فوراً مکان خالی کرنا پڑا۔ کچھ نوجوانوں نے شوقیہ طور پر ایک رات اس بنگلے میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ کیمرے بھی ساتھ لے گئے تاکہ حقیقت ثابت کر سکے۔ رات کو 2 بجے سب کچھ ریکارڈ کرتے ہوئے اچانک ان کے ساتھ عجیب واقعہ ہوا۔ ایک لڑکے نے کہا، یہ دیکھو کھڑکی کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، لیکن جب سب نے دیکھا تو کوئی وہاں موجود نہ تھا۔ اگلے ہی لمحے کیمرہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندھیرے میں کسی نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ سب لڑکے بھاگ کر باہر نکلے اور ایک لڑکا بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ صرف یہ کہتا رہا کہ وہ عورت مجھے بلا رہی ہے۔ آج بھی یہ بنگلہ خالی ہے۔ لوگ گزرتے نظر جھکا لیتے ہیں۔ قریب کے رہائشی کہتے ہیں کہ رات کو وہاں سے ہنسنے اور رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ اب بھی ایک عورت کا سایہ چلتا پھرتا ہے۔ کراچی کا یہ خوفناک بنگلہ ایک سوال آج بھی چھوڑتا ہے، کیا یہ سب محض وہم ہے یا واقعی یہاں کچھ ایسا ہے جو انسانی آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا؟